بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام پھلوں کی ملکہ کے بارے میں ہے، یعنی کھجور کے بارے میں ہے۔ پھلوں کا بادشاہ آم کو کہا جاتا ہے اور پھلوں کی ملکہ کھجور کو۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کھجور کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کھجور کو مختلف بیماریوں میں کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور سب سے اچھی اور اعلیٰ کھجور کون سی ہے، کیا گرمیوں میں کھجور کھانی چاہیے۔ ہمارے ہاں کھجور کا زیادہ تر استعمال رمضان المبارک میں افطاری کے وقت ہوتا ہے۔ کھجور کا مزاج گرم اور خشک ہے۔ کھجور میں پروٹین، وائٹامنز، منرلز، پوٹاشیم، کیلشیم اور آئرن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ کھجور کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی عجوہ کھجور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ کھجور اور بیت المقدس کا گنبد یہ دونوں جنت سے آئے ہیں۔ کھجور زہر کا تریاک بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 7 عدد کھجوریں کھائیں وہ شام تک، اور جس نے شام کو 7 عدد کھجوریں کھائیں وہ صبح تک محفوظ ہو گیا۔ عام جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے میں آپ کو کھجور کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ 3 عدد کھجور کی گٹلی نکال لیں اور 3 عدد بادام۔ یہ صبح نہار منہ ناشتہ سے 30 منٹ پہلے نیم گرم دودھ سے 1 کپ نیم گرم دودھ سے کھا لیں۔ یہ کمر درد کے لیے اور گردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس سے قوت باہ بھی مضبوط ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت وہ دبلی پتلی تھیں۔ ان کی والدہ یہ چاہتی تھیں کہ میں تھوڑی موٹی ہو جاؤں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سا علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے تازہ پکی ہوئی کھجوریں اور کھیرے کھائے، جس سے میں نہایت خوبصورت اور موٹی ہو گئی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور کو صبح نہار منہ کھایا کرو، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو وہ کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔ عجوہ کھجور میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شانوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو مدینے کی 7 عدد عجوہ کھجور گٹلی سمیت پیس کر کھلاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ نسخہ استعمال کیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ اب میں آپ کو عجوہ کھجور کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ عجوہ کھجور کی گٹلی نکال کر گٹلی کو کوٹ کر اچھی طرح پیس لیں، اور پھر باقی کھجور کو بھی اچھی طرح کوٹ لیں۔ دونوں کو سفوف اور کھجور کو آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں اور کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ آپ کا نسخہ تیار ہے۔ اس کو صبح نہار منہ 1 چمچ کھانے والا نیم گرم دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ بہت اچھا نسخہ ہے، کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، بلڈ پریشر اس سے کم ہوگا، آنتوں کی صفائی ہوتی ہے، دل کے بڑھ جانے میں بہت مفید ہے۔ مختصر یہ کہ یہ دل کا بہت ہی اچھا ٹونک ہے۔ یہ بازار سے بنا بنایا بھی مل جاتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کریں اور اس کو خود تیار کریں۔ اس کے علاوہ کھجور کو 6 گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور پھر کھجور کو اچھی طرح مسل کر وہ پانی پی لیں۔ یہ پانی جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے اور پوری باڈی کے لیے ایک ٹونک ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ مشروب تھا۔
اس کے علاوہ بھی کھجور کے بہت سے فوائد ہیں۔ قبض دور کرتی ہے، اس سے ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں، چہرے پر نکھار آتا ہے، یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ ایک مشہور قول ہے کہ مرد اگر 3 چیزیں استعمال کرے تو کبھی برا نہ ہوگا، جس میں پہلے نمبر پر کھجور کا کھانا، دوسرے نمبر پر بھنے ہوئے چنے کھانا اور تیسرے نمبر پر پکے ہوئے بیر کھانا۔ ایک دن میں 1 پاؤ سے زیادہ کھجور استعمال نہ کریں اور ایک وقت میں 50 سے 60 گرام تک کھجور آپ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ گرمیوں میں کھجور کا استعمال تھوڑا کم کریں کیونکہ اس کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے، اور کھجور کھانے کے بعد دودھ کا استعمال ضرور کریں۔ کھجور کو آپ چینی کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کھجور کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے گھروں میں رکھیں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔